السلام ناظرین کرام، ناظرین کرام، میں اسکر چودھری اور اندازوں سے توقعات سے ہٹ کے جو یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ سامنے آیا ہے، یہ ذرا تھوڑے سے اعداد و شمار سامنے رکھنے کہ کہاں کہاں پر حکومت عوام کو ریلیف دے سکتی تھی، جو کہ نہیں دیا گیا۔ اور اگر پوری دنیا کی ہم بات کریں تو شاید ویتنام کے بعد دوسرا ملک پاکستان ہے کہ جہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مطلب ایک اگر اس کو پرسنٹیج میں دیکھیں تو تقریباً 43% جو ہے وہ یہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ہمیں طلب و رسد کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دعوے بھی کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، یہ گن بھی گائے جا رہے ہیں کہ آبنائے ہند سے پاکستان کے جو پرچم بردار جہاز ہیں انہیں گزرنے کی اجازت ہے، وہ آ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اچانک توقعات نہیں تھی۔ کل ہمیں اندازہ تھا کہ حکومت یا تو قیمتیں برقرار رکھے گی یا کوئی معمولی اضافہ ہوگا، اور معمولی اضافہ ہم جو 5 7 10 روپے سمجھ رہے تھے، وہ حکومت نے شاید سمجھا کہ 1 روپے 37 پیسے ہے۔ وہ 1 روپے 37 نہیں ہے، بلکہ 137 روپے پر لیٹر کا جو ہے وہ صرف پیٹرول کے اوپر اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا اعداد و شمار میں ہم دیکھیں تو اس جو 137 روپے کا جو لگ بھگ جو اضافہ ہوا ہے، اس میں جو حکومت ہے وہ صرف 24 روپے کسٹم ڈیوٹی اس کے اوپر ہم سے لے رہی ہے۔ اچھا، اس پہ پیٹرول پمپ جو مالکان ہیں ان کا اگر پروفٹ دیکھا جائے تو 8 روپے کچھ پیسے ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا اگر پروفٹ دیکھیں وہ 7 روپے کچھ پیسے ہے۔ پیٹرولیم لیوی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 160 روپے سے بھی متواجد ہو چکی ہے۔ اب حکومت اگر چاہتی نا ان قیمتوں کو کم کرنا یا ان قیمتوں میں ایک مناسب اضافہ، ہم بھی سمجھتے ہیں اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، پوری دنیا توانائی بحران سے دوچار ہے، قیمتوں میں اضافے ہو رہے ہیں، سٹاک مارکیٹس کریش ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹس کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن یا تو پھر آپ دعوے نہ کر دیں کہ جی ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ اگر وہ دعوے تھے تو پھر 137 روپے جو اضافہ ہے، یہ مطلب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل ہے پیٹرولیم لیوی کے اوپر، تو پیٹرولیم لیوی کے اوپر یہ آپ کی ڈیل ہے نا۔ آج آپ آئی ایم ایف کو اس بات کے اوپر راضی کر سکتے ہیں کہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے پورے خطے کی، اور ایسے میں ہم اپنے عوام کا خون نہیں نچوڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ کیا گیا۔ اور جو 452 روپے جو ہے وہ اگر پیٹرول کی قیمت پہنچی ہے، تو جس کا براہ راست اثر جو ہے نا وہ ایک عام آدمی کو پڑ رہا ہے۔ حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ جی ہم جو موٹر سائیکلسٹ ہیں انہیں اس کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں۔ تو جب ہم نے ان اعداد و شمار کو دیکھا تو تقریباً ایک مہینے کا وہ 4 لیٹر پیٹرول تھا، 100 روپے پر لیٹر کے اوپر، اور وہ بھی 20 لیٹر تک۔ اور اس کے لیے بہت سارے لوازمات، چونکہ ہمارے یہاں تو ایک یہ کلچر ہے کہ ہم موٹر سائیکل بھی اپنے نام کے اوپر نہیں رکھتے، وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر تو مکمل تصدیق کے بعد جو ہے وہ آپ کو 100 روپے کا ایک ریلیف ملے گا۔ اور 100 روپے کا ریلیف کیا ملے گا؟ جب جہاں پر 452 روپے لیٹر پیٹرول ہو، وہاں پر 100 روپے کا ریلیف جو ہے وہ کتنا اثر ڈالے گا؟ اسی طریقے سے آپ نے گڈس ٹرانسپورٹ کے اوپر بات کی، آپ نے جو پبلک ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات کی ہے۔ چلیں، انٹر سٹی کے اندر یہ پنجاب حکومت کی اچھی کاوش ہے کہ جو پنجاب حکومت کی اپنی جو بسیز ہیں، مختلف ٹرانسپورٹ ہے، اس کو انہوں نے ایک مہینے کے لیے فری کیا ہے۔ وفاقی حکومت میں جو اسلام آباد کے اندر چلنے والی ٹرانسپورٹ ہے وہ فری ہوئی ہے، لیکن اس سے مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آئے گا جس سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ اگر آپ نے ریلیف دینا تھا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے جو پیٹرولیم جو ڈیلرز ہیں کہ بھائی آپ نے بھی تو اربوں خربوں روپے کمائے ہیں، آج مشکل وقت آیا ہے، تھوڑا سا آپ بھی اپنے اوپر ڈال لیں۔ اگر 50% وہ اپنا مارجن کم کر دیتے، پیٹرول پمپس جو ڈیلرز ہیں وہ اپنا مارجن کم کر دیتے، آپ جو کسٹم ڈیوٹیز کے اوپر لے رہے ہیں اگر وہ کسٹم ڈیوٹی آپ 50% کم کر دیتے، پیٹرولیم لیوی کے اوپر آپ کٹ لگا دیتے، تو یہ سارے جو کٹ ملا کے آپ اگر اس کو 211 روپے کا اب آپ نے اضافہ کیا ہے جو
جو ابھی ہوا ہے اضافہ 211 روپے کا، تو اس کو آپ 105 روپے یا 106 روپے اس کے اوپر کٹ لگا سکتے تھے، جو کہ کٹ نہیں لگایا گیا ہے۔ اب اس کا اثر کیا پڑے گا وہ ایک عام آدمی کے اوپر پڑے گا، اور ابھی کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ یہ بحران کب تک رہے گا۔ کل جب وزراء کی ایک پریس کانفرنس تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہمیں مجبوری ہے، یہ اضافہ اس کے اندر ہوگا، تو اس کا، اور ہم انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کے مطابق چلیں گے، تو ذرا یہ بھی یہاں پر قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 جہاز یا 20 جہاز ہمارے وہاں سے گزر رہے ہیں یا گزرنے ہیں، روز یومیہ ہمارے 2 جہاز اگر وہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ بتایا جائے کہ یہ جو پیٹرول کی جو خریداری تھی، یہ $90 میں ہوئی تھی، $85 میں ہوئی تھی، یا $119 میں ہوئی تھی۔ تو یہاں پر بھی یہ خاصی کنفیوژن ہے، اور اس وقت حکومت کو کہ اپنی طرف سے وہ ریلیف دینے کی بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن حکومت کو شدید اس وقت جو رد عمل کا سامنا ہے۔ اپوزیشن تو خیر اپنے ہی معاملات میں الجھی ہوئی ہے، چاہے وہ جو بھی اپوزیشن ہو، لیکن عام شہریوں کی جانب سے حکومت کو اس وقت شدید رد عمل کا سامنا ہے، اور ابھی یہ معاملات یہاں تک نہیں رہیں گے۔ خدشات یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ مزید طول پکڑتی ہے، تو یہ قیمتیں مزید ان میں اضافہ ہوگا، اور حکومت کے پاس اس کا کوئی ایسا لائحہ عمل بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت کرونا ایک عالمی وبا کی صورت میں سامنے آیا تھا، ایک لاک ڈاؤن اس وقت کیا گیا تھا، لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی گئی تھی، اور اس کے بعد دیکھا تھا کہ کس حد تک وہ پاکستان کا جو وہ پالیسی تھی وہ کامیاب ہوئی تھی۔ حکومت اگر آج چاہتی تو اس لاک ڈاؤن کی جانب بھی جا سکتی تھی۔ اور ایک تو صرف ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے، اپنا جو طرز زندگی ہے اسے ہم بدلنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور ہم جو اپنے وسائل ہیں ان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا اس میں حصہ بقدر جسہ ڈالیں۔ جہاں پر ایک شخص اکیلی گاڑی میں جا رہا ہے، وہاں اگر اس کے پاس 3 نشستیں خالی ہیں، تو 3 مزید لوگوں کو وہ وہاں پر، جسے کار شیئرنگ کہتے ہیں، وہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ تاہم یہاں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان حکومت کے اوپر بھی اٹھ رہا ہے، ارباب اختیار کے اوپر، ارباب اقتدار کے اوپر بھی اٹھ رہا ہے، کہ اگر ایک عام 30-35 ہزار روپیہ تنخواہ لینے والا، 25-30 ہزار روپیہ تنخواہ لینے والے کو آپ جو اس کا موٹر سائیکل کا پیٹرول ہے اس کے اوپر تو آپ یہ 211 روپے ٹیکسز اور منافع اس سے وصول کر رہے ہیں۔ ایک ایسی مشکل وقت میں اگر جناب وزیر اعظم یہ اعلان کر دیتے کہ وزیر اعظم سے لے کے ایک کلاس 4 پی این تک کا فری پیٹرول جو ہے، جو اس وقت کروڑوں لیٹرز میں بنتا ہے، کہ ہم وہ بالکل بند کر رہے ہیں اس وقت تک جب تک یہ خلیج کی جنگ ختم نہیں ہوتی ہے اور یہ توانائی بحران ختم نہیں ہوتا، تو شاید قوم کو بھی اندازہ ہوتا کہ ہمارے حکمرانوں کو کچھ ہمارا احساس بھی ہے، اور ہمارے دکھ درد میں وہ شریک بھی ہے۔ آج تک کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔